امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر کیے گئے حملوں اور اس کے جواب میں ایران کی شدید جوابی کارروائیوں نے ایک وسیع علاقائی تصادم کی شکل اختیار کر لی ہے۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے ایک بیان میں کہا ہے کہ روس ایسی فضا پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے جس سے امریکہ اور اسرائیل کے لیے ایران کے خلاف فوجی کارروائیاں جاری رکھنا مشکل سے مشکل ہوتا چلا جائے۔ ایرانی شہروں میں بہت زیادہ بمباری ہوئی ہے، تو اب لگتا ہے کہ امریکہ جو وہ ایران کے عوام کو سزا دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے کہنے پر اپنی حکومت کے خلاف کھڑے کیوں نہیں ہوئے۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ مشرق وسطی میں جاری جنگ ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے جس کے اثرات صرف خطے تک محدود نہیں رہے بلکہ عالمی سیاست، معیشت اور فائنینشیل مارکیٹس کو ہلا رہے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر کیے گئے حملوں اور اس کے جواب میں ایران کی شدید جوابی کارروائیوں نے ایک وسیع علاقائی تصادم کی شکل اختیار کر لی ہے۔ یہ صورتحال اب ایک سیاسی جنگ میں تبدیل ہوتی دکھائی دے رہی ہے جس کے نتائج نہ صرف مغربی ایشیا بلکہ پوری دنیا کو متاثر کر سکتے ہیں۔ اس جنگ کے آغاز میں ہی امریکہ اور اسرائیل نے رہبر اعلیٰ ایران کے آیت اللہ سید علی خامنہ ای کو شہید کر دیا تھا۔ امریکہ اور اسرائیل نے فوجی اور اسٹریٹجک اہداف کو نشانہ بناتے ہوئے فوجی حملوں کا ایک سلسلہ شروع کیا۔ ان حملوں میں ایران کے میزائل اڈے، فضائی دفاعی نظام، فوجی مراکز اور کمانڈ اینڈ کنٹرول تنصیبات شامل تھیں۔ یہ امریکہ اور اسرائیل نے اعلان کیا اور اپنی طرف سے ان تمام جگہوں پر میزائل مارے ہیں، ٹوما ہاکس مارے ہیں اور فضائی حملے کیے، ڈرون سے بھی حملے کیے، لیکن ایران ڈٹا ہوا ہے۔ امریکہ کی جانب سے بھی ایران کے مغربی صوبے ایلام میں شدید بمباری کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں اور اکثر ایرانی شہروں میں بہت زیادہ شہری علاقوں پر، رہائشی علاقوں پر بمباری ہوئی ہے جس سے بہت زیادہ ہلاکتیں بھی ہو رہی ہیں۔ تو اب لگتا ہے کہ امریکہ جو وہ ایران کے عوام کو سزا دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے کہنے پر اپنی حکومت کے خلاف کھڑے کیوں نہیں ہوئے۔ ایلام عراق کی سرحد کے قریب واقع ایک اہم صوبہ ہے جہاں ایران کے کئی فوجی اڈے اور اسلحہ کے ڈپو وہ وہاں پر موجود ہیں۔ یہ دعویٰ کیا جاتا ہے۔ مبصرین کے مطابق ان حملوں کا مقصد ایران کی دفاعی صلاحیت کو کمزور کرنا ہے اور اس کے میزائل پروگرام کو نقصان پہنچانا ہے، لیکن یہ بمباری کا زیادہ تر شکار شہری ہو رہے ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے جو دعوے ہیں کہ وہ صرف فوجی ٹھکانوں پر حملہ کر رہے ہیں وہ غلط ثابت ہو رہے ہیں۔ تاہم اس جنگ کے دوران ایک انتہائی افسوسناک واقعہ بھی سامنے آیا جس نے عالمی سطح پر تشویش پیدا کر دی۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی ایک تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق چند روز قبل ایران کے جنوبی شہر میلاب میں واقع ایک گرلز ایلیمنٹری اسکول پر حملہ ہوا تھا۔ ایک میزائل لگا تھا آگے وہاں پہ جس میں 175 بچیاں شہید ہو گئیں۔ اگر یہ رپورٹ درست ثابت ہوتی ہے کہ امریکی میزائل سے یہ بچیاں شہید ہوئی ہیں تو یہ واقعہ اس جنگ کے سب سے البناک چیپٹرز میں شمار کیا جائے گا اور عالمی رائما پر اس کے گہرے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ امریکی اور اسرائیلی حملوں کے فوراً بعد ایران نے بھی بھرپور جوابی کارروائی کا آغاز کر دی ہے۔ تل ابیب اب بری طرح تباہ ہو رہا ہے۔ اسرائیل کے کئی شہر اس میں نشانہ بنے ہیں، ادھر سے حزب اللہ بھی شامل ہو گئی ہے۔ تو ایران کی فوج اور پاسداران انقلاب جسے اسلامی انقلابی گارڈز کور یا IRGC کہا جاتا ہے، وہ اسرائیل اور خطے میں موجود امریکی ملٹری بیسز کو نشانہ بنا رہی ہے اور کئی جگہوں پہ امریکہ کے ریڈارز اور ملٹری بیسز بیکار کر دیے یا تباہ کر دیے ہیں، لیکن ابھی بھی فوج موجود ہے وہاں پہ، اور اکثر فوجی جو امریکی وہ اپنی بیسز پر نہیں ادھر ادھر کہیں رہائشی عمارتوں میں جا کے چھپ رہے ہیں۔ ایران نے اپنی کارروائیوں میں بیلسٹک میزائل اور جدید ڈرونز استعمال کیے ہیں۔ ان حملوں میں ایک اہم ہتھیار خرم شہر میزائل تھا جس میں کلسٹر وار ہیڈ نصب تھا۔ کلسٹر وار ہیڈ ایسے بموں کا مجموعہ ہوتا ہے جو فضا میں پھٹ کر متعدد چھوٹے چھوٹے بموں میں تقسیم ہو جاتے ہیں اور ایک وسیع علاقے کو تباہ کرتے ہیں، اور گھر ہو، مکان ہو، لوگ ہو، ہلاکتیں بہت ہوتی ہیں۔ اسرائیل کے شہر تل ابیب میں واقع فوجی ہیڈ کوارٹر جسے کیریا کہا جاتا ہے اور جو اسرائیلی فوج کا مرکز ہے، کمانڈ سینٹر ہے، اس کے ارد گرد ایرانی میزائلوں کے حملے کے بعد متعدد انٹرسیپٹرز میزائل جو ہیں وہ فضا میں چھوڑے گئے تاکہ آنے والے میزائلوں کو راستے میں تباہ کیا جا سکے۔ اسرائیل کے پاس دنیا کے جدید ترین فضائی دفاعی نظام موجود ہے جن میں آئرن ڈوم
اور دیگر میزائل شکن ٹیکنالوجیز موجود ہیں۔ اس کے باوجود اطلاعات کے مطابق کچھ ایرانی میزائل ان دفاعی نظاموں کو عبور کرتے ہوئے اسرائیل کے مرکزی علاقوں میں دھماکوں کا سبب بنے ہیں۔ اب اسرائیل کے دفاعی نظام میں جو انٹرسیپٹرز میزائلز ہوتے ہیں ان کی شدید قلت واقع ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اردن میں واقع موافق السلطی ایئر بیس پر نصب ایک اہم ریڈار تھاڈ جو ہے وہ پورا کاروبار اس کا جو ریڈار سسٹم وہ تباہ کر دیا ہے۔ تھاڈ ایک جدید دفاعی نظام ہے جو دور سے آنے والے بیلسٹک میزائلوں کا سراغ لگا کر انہیں تباہ کرنے کے استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ امریکہ کا بہترین ایئر ڈیفنس سسٹم کا ایک حصہ ہے۔ لیکن اب یہ کم ہو رہے ہیں ان کے میزائلز بھی۔ سیٹلائٹ تصاویر فراہم کرنے والی کمپنی ایک ہے ایئر بس، اس نے جاری کردہ جو تصاویر میں اس میں ریڈار کی تباہی کی تصدیق کی ہے۔ اس طرح کویت میں واقع علی السالم ایئر بیس پر بھی ایرانی میزائل لگے ہیں آ کے، اور کافی نقصان ہوا ہے۔ اطلاعات کے مطابق اس حملے کے کئی گھنٹوں کے بعد تک اس فوجی اڈے پر آگ لگی رہی۔ سعودی عرب میں پرنس سلطان ایئر بیس جو امریکی فضائیہ کے لیے ایک اہم مرکز سمجھا جاتا ہے، اس کو بھی ایرانی میزائلوں نے اور ڈرونز نے مشترکہ حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ امریکی خبر رساں ادارے CNN نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ خطے میں موجود کئی امریکی فوجی اڈوں کو ایرانی حملوں کے نتیجے میں سخت نقصان پہنچا ہے۔ یہ صورتحال اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ حالیہ دنوں میں لبنان سے اسرائیل کے شمالی علاقوں کی طرف جو راکٹوں کی بارشیں کی گئی ہیں، اس کے نتیجے میں شمالی اسرائیل کے شہروں میں خطرے کے مسلسل سائرن بج رہے ہیں۔ اس کے جواب میں اسرائیلی فضائیہ نے بیروت کے جنوبی علاقے داہیہ میں شدید بمباری کی۔ داہیہ وہ علاقہ ہے جو حزب اللہ کی سیاسی اور عسکری قیادت کا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ اطلاعات کے مطابق ایک ہی رات میں اس علاقے پر 20 سے زائد بمبارڈمنٹ کی گئی ہے۔ حزب اللہ کی قیادت نے اپنے جنگجوؤں کے نام ایک پیغام جاری کیا ہے جس میں اس جنگ کو کربلا کی نئی داستان رقم کرنا قرار دیا ہے۔ اس استعارے کے ذریعے حزب اللہ نے اپنے جنگجوؤں کو ثابت قدم رہنے اور ہر قیمت پر لڑائی جاری رکھنے کا عزم دیا، کیونکہ اس دوران کچھ ایسی افواہیں چل رہی تھی کہ حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور شاید جنگ بندی ہو جائے۔ لیکن اس پیغام سے ظاہر ہوتا ہے کہ حزب اللہ کی جو قیادت ہے وہ جنگ بندی یا سیز فائر میں اب انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ ادھر اس جنگ کے معاشی اثرات بھی بڑی تیزی سے ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ خلیج فارس کے ممالک میں واقع تیل اور گیس کی تنصیبات خطرے کی زد میں آ گئی ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے شہر فجیرہ میں واقع آئل انڈسٹری زون میں ایک بڑے آتش زدگی کے واقعے کی سیٹلائٹ تصاویر سامنے آئی ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ایرانی حملے کے بعد لگی ہیں۔ اس طرح دبئی میں بھی ڈرون حملوں کی اطلاع سامنے آئی ہیں جس سے سرمایہ کاروں اور کاروباری حلقوں میں تشویش پیدا ہو گئی ہے۔ دبئی طویل عرصے سے عالمی مالیاتی مرکز اور محفوظ سرمایہ کاری کی جگہ سمجھا جاتا ہے، لیکن جنگ کے بڑھتے ہوئے خطرات نے اس تصور کو چیلنج کر دیا ہے۔ اس وقت دبئی میں بڑے سرمایہ کار اپنی پراپرٹیز فروخت کر کے کیش باہر لے جا رہے ہیں۔ کوئی شخص اب دبئی میں اپنا مستقبل نہیں دیکھ رہا ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق بہت سے امیر سرمایہ کار دبئی سے اپنے سرمایہ نکال کر سنگاپور اور ہانگ کانگ منتقل کر رہے ہیں۔ کئی مالیاتی مشیروں نے جو کنسلٹنسیز ہوتی ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ ان کے متعدد کلائنٹس جو ہیں جن کے اثاثے $50 ملین یا اس سے بھی زیادہ ہیں، وہ خلیج سے اپنا سرمایہ نکالنے کے بارے میں سنجیدگی سے سوچ رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے اگر ان کے پیسے پراپرٹیز میں پھنسے ہوئے ہیں تو وہاں پہ ان کو نصف قیمت پہ پراپرٹیز بیچنی پڑے۔ تو 1 لاکھ کے قریب کینیڈین نیشنلز جو دبئی میں رہ رہے تھے وہ اب چھوڑ کر واپس کینیڈا جا رہے ہیں۔ دبئی اب گھوسٹ ٹاؤن بنتا چلا جا رہا ہے، سنسان شہر۔ اس کے اثرات عالمی تیل کی منڈی میں پہلے ہی ظاہر ہو چکے ہیں۔ برینٹ کروڈ آئل جو عالمی تیل کی قیمت کا ایک اہم معیار سمجھا جاتا ہے، $90 فی بیرل سے تجاوز کر چکا ہے، اور ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر جنگ جاری رہی تو قیمت $150 فی بیرل تک پہنچ سکتی ہے۔ یہ صورتحال خاص طور پر ترقی پذیر ممالک کے لیے تشویشناک ہے، کیونکہ ان ممالک کی معیشتیں بڑی حد تک درآمدی توانائی پر یعنی درآمدی تیل پر انحصار کرتی ہیں۔ تیل کی قیمتوں میں اضافہ، مہنگائی، بجلی کے بحران اور شدید قسم کا معاشی دباؤ جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے۔ اس دوران عالمی سیاست میں بھی ایک نئی صف بندیاں سامنے آ رہی ہیں۔
امریکی حکام کے مطابق روس ایران کو خطے میں موجود امریکی جنگی جہازوں اور طیاروں کے بارے میں انٹیلیجنس معلومات فراہم کر رہا ہے۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے ایک بیان میں کہا ہے کہ روس ایسی فضا پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے جس سے امریکہ اور اسرائیل کے لیے ایران کے خلاف فوجی کارروائیاں جاری رکھنا مشکل سے مشکل ہوتا چلا جائے۔ چین اس بارے میں نسبتاً محتاط رویہ اختیار کیے ہوئے ہے اور ابھی تک اس کی جانب سے براہ راست عسکری تعاون کی کوئی واضح خبر سامنے نہیں آئی ہے۔ اس جنگ نے خلیجی ممالک کے معاشی اعتماد کو بھی بری طرح متاثر کیا ہے۔ سیاسی سطح پر بھی کشیدگی بڑھ رہی ہے۔ اطلاعات کے مطابق سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت اور قطر امریکہ کے ساتھ بعض معاشی معاہدوں پر نظر ثانی کرنے پر غور کر رہے ہیں تاکہ اس جنگ کے باعث پیدا ہونے والے معاشی دباؤ کو جو ان کی اپنی معیشتوں پر پڑ رہا ہے اس کو کم کیا جا سکے۔ اس دوران امریکہ نے کویت سٹی میں واقع اپنے سفارت خانے کی سرگرمیاں عارضی طور پر معطل کر دی ہیں۔ اس فیصلے کو خطے میں بڑھتی ہوئی سیکیورٹی کے خدشات سے جوڑا جا رہا ہے۔ عالمی سطح پر ابھی اس جنگ کے رد عمل سامنے آ رہے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کے ضلع بڈگام میں ہزاروں افراد نے ایران کے حق میں مظاہرے کیے اور جنگ میں مارے جانے والوں کے لیے سوگ منایا۔ پاکستان کے بھی گلگت اور بلتستان کے علاقوں میں مظاہرے ہوئے ہیں جہاں پہ مظاہرین پر گولیاں چلی ہیں اور مظاہرین نے بڑی اہم تنصیبات خاکستر کر دی ہیں، ان پر حملے کیے ہیں۔ تو ایسے مظاہرے اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اس جنگ کے اثرات صرف مشرق وسطیٰ تک محدود نہیں بلکہ مسلم دنیا اور عالمی جنوب کے مختلف خطوں میں بھی اس کی گونج سنائی دے رہی ہے۔ ایران کی سیاسی قیادت بھی اس جنگ کو جاری رکھے گی۔ ایرانی پارلیمان کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے امریکی ایئر کرافٹ کیریئر ابراہم لنکن کے بارے میں طنزیہ انداز میں کہا کہ امریکہ نے اس جہاز کو خطے میں بھیج کر بہت شور مچایا تھا کہ خوبصورت آرمیڈا آ رہا ہے، خوبصورت ابراہم لنکن آ رہا ہے، لیکن ایرانی میزائلوں ڈرونز کے سامنے آنے کے بعد اب یہ ایئر کرافٹ کیریئر جو ہے یہ میدان چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا ہوا ہے۔ 7 دنوں کے اندر یہ جنگ اس مرحلے تک پہنچ چکی ہے جہاں اس کے اثرات صرف فوجی میدان تک محدود نہیں رہے بلکہ عالمی سیاست، معیشت اور طاقت کے توازن پر بھی اس کے دور رس اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ اگر یہ جنگ مزید شدت اختیار کرتی ہے تو نہ صرف مشرق وسطیٰ بلکہ پوری دنیا کو ایک بڑے معاشی اور سیاسی بحران کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ توانائی کی سپلائی میں خلل، عالمی تجارت میں رکاوٹ اور بڑی بڑی طاقتوں کے درمیان بڑھتی ہوئی رقابت اس بحران کو مزید پیچیدہ بناتی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے مبصرین اس جنگ کو محض علاقائی تنازع نہیں بلکہ ایک ایسے ممکنہ بحران کے طور پر دیکھ رہے ہیں جو آنے والے برسوں میں عالمی سیاست اور معیشت کی سمت تبدیل کرنے جا رہا ہے۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔